قصیدہ غوثیہ میں اتنی کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. میرے سسر ہے نا جی، وہ مجھے ایک دن ایک اوریجنل لطیفہ سنانے لگے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شاہ دولے کی چوئی ہیں جن کو وہ بچپن میں پہنا دیتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے سار ہوتے ہیں، اور وہ پکڑ لے نا کسی چوئی جس کو پکڑ لے، جب تک پیسے نہ لے وہ چھوڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ بھی ڈر ڈر کے نکال کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یار بدوا نہ لگ جائے. بدوا کے وہ چمڑ جاندے نا، چھڑ دے بھی کوئی نہیں نے. تو مجھے میرے سسر بتانے لگے، حالانکہ یعنی میری شادی کے وقت تک تو وہ بھی یعنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. تو مجھے کہنے لگے یار اگلے دن ایک چوئی آ گئی وہ میرے دروازے پہ، آگے اس نے بیل دی. میں باہر نکلا تو وہ کہتی پیسے دے پیسے دے. تو کہہ دی میں نے ان کا میں سیدھے وہابی ہونے کہتا وہ تو دوڑ کی لا کے ناس گیا، ایڈا ڈر گیا. اور یہ آپ کر کے چیک آندہ کوئی چوئی شاید دولے دی آئے نا تسی کو میں وہابی ہاں، بس تسی دیکھیو تواڈے کول کچھ منگن نہیں لگاؤ. اچھا چوئی نو بھی پتہ ہے آئے ہائے 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 کہ جو اللہ نو مننے والا ہے وہ میرے قابو وچ نہیں آنا. صحیح گل ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کہہ رہا ہوں، اس کو کچھ اور نہ سمجھے گا، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ جی حضرت بازید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے. بستامی صاحب تہاڈا کوئی قصور نہیں، تہانوں اسی نہیں منڈے، اللہ دے بندے ہو، اللہ کول ٹر گئے ہو، تہاڈے پچھلیاں دی گل کر رہے ہیں. تسی جانو تے اللہ جانے، سانوں کوئی تہاڈے نال لینا دینا نہیں، ہم تو نبی الاسلام کے غلام ہیں. کہتے ہیں بازید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نقاب رکھتے تھے چہرے کا. اچھا. کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لینا سی. اندازہ کریں چہری نورانیت تو نقاب، یہ مطلب وہ چاہتے نہیں سن تسی کلمہ پڑھو. اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے انجینئرنگ ہوگی سر، انجینئرنگ ہوگی. دوسری بات، بازید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو دنیا میں کون؟ پیغمبر. نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے، آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے، جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے. جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے. وہ نبی علیہ السلام، ان کا کوئی ایک صحابی بھی بازید نہیں بن سکا، وہ خود بھی نہیں بن سکے. وہ ہے ہی تھا، کہانی ہے سر. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا. نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کلمہ پڑھاتے، حضور کا چچا تھا، سب سے بڑی ہرڈل بنا ہوا تھا. نگاہ کیا مانی؟ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہو گئی ہے، قیامت تک پڑھی جا رہی ہے. ٹوٹ جان تیرے ہاتھ، بدوائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اب ہمارے اندر قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں ہمارے یہ دوست کے، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ میں ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی، میں نے نوح کی کشتی کو پار کیا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا. پیران پیر کہتے جاتے ہیں، پورا قصیدہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی یہ برکتیں قصیدہ روئے. بکواس ہے یہ، کیا دین ہے؟ نااہل سنت کا یہ عقیدہ جاہروں نے بنا لی. بات کوئی شیخ عبدالقادر نہیں مالی پہنچے نہ کہ ادنے ایک قصیدہ روحی بنایا، وہ بھی پنجابی زبان پڑھ دے بھی نوح دا بیڑا میں بننے لایا، آدم دی توبہ میں قبول کرائی، فلانا گپاں مار دے. اللہ دے نیک بندے نے ایسی گل کری نہیں. وہ یہ جیاں پھڑا نہیں مار دے نام اپنے آپ بلے بلے آندے، چک کے رہی دم مار دے ہوندے نا، میں آ تے اللہ چک کے دوزخ چڑھ دیں. وَوَلَّانِيَ الْكِتَابَ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. اے اللہ کریم نے مجھے تمام اقطاب عالم پر حکومت دی ہے، اے میرا حکم ہر حال میں، میرا آرڈر
نافذ ہونے والا ہے فلو القیت سری فی بہار لصار الکل غورا فی الزوال اگر میں اپنا راز میں اپنی توجہ دریاؤں پہ ڈال دوں تو ان کا پانی زمین میں جذب ہو جائے. مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا قرآن میں آتا ہے تو کیا الفاظ ہیں پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. جیسے چھوٹا بچہ پہلی دفعہ جب نیمو چاٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی, یا بچہ چھوٹا جب پہلی دفعہ ماچس لاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے, آگ نکلتی ہے, اس کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا اس کے بعد وہ عام ہو گیا, جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعونی آ گئے, آگے جھیل ہے, تو ساتھی پھر کہنے شروع مروا دیتا جنا موسیٰ, آپ پریشان ہو گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے, خیفتم موسیٰ. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. زمین میں جذب ہو کر یہ دریا خشک ہو جائے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈالوں یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں تبدیل ہو جائیں. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. بالکل. وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ, اور اس نے کرنا بھی کوئی مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا. تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا, ٹھیک ہے. تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. وَأَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّهَا لِي. فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پہ ڈالوں آگ بجھ جائے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْدٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈالوں, میں اپنی توجہ مردے پہ ڈالوں, اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا. تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے. ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں, تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں نے حکومت نہیں ختم کر رہا. صحیح. میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے, میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا. صحیح بات. تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے, تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ. اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو؟ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي لَا تَعَالِي. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ جتنے بھی مہینے گئے, یہ جتنے بھی سال ہے, یہ جتنے بھی زمانے ہیں, یہ جتنے بھی مہینے ہیں, یہ جتنے بھی سال ہے, یہ جتنے بھی زمانے, اور یہ سارے گزر رہے ہیں اور میرے پاس سے ہو کے اجازت لے کے گزرتے ہیں. وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَعْتِهِ وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي. اور یہ مہینے, یہ سال, یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے.
یا کلام کی اضافت مہینوں سالوں کی طرف کی، مطلب یہ کہ جو کچھ مہینوں سالوں میں ہونے والا ہے اللہ مجھے اس کی خبر کر دیتا ہے، میں جان لیتا ہوں۔ فَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي، اے میرے منکر جھگڑے سے باز آ جا۔ نا پرانیاں گلاں پرانے بانے، ہن پائی جیننگ دا دور ہے، ادھی انجینئرنگ میں کراں گا۔ آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے، تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا۔ آپ کہتے ہیں دنیا کا بھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے، ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے، کہیں نا۔ ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے، تو کدھر کی بزرگی اور سر کہانیاں نے۔ اب غوث اعظم اپنے مریدوں کے لیے جو چیز فرما رہے ہیں ذرا اس کو توجہ سے سننا ہے۔ اور تو دسا آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا، بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں۔ یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں، جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس، اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی، اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے، یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، بائیں والے ناظرہ ہو گئے۔ اچھا جی، ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں۔ ترجمہ نہیں سن رہا ہوتے، سب کو پتہ ہے آنی کوئی نہیں، ترجمہ نہیں، تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تجوید کے ساتھ۔ قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا، اور پھر تہاڈی غلطیاں کہتے تسی التحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے، سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہے نا، سجے پاسے اسلام پھیر رہے سارے حافظ۔ یار نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا دن پڑھتے تھے، آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے۔ صحیح بات، ٹھیک بات، نبی علیہ السلام نے پیچھے چھڑ گئے۔ مریدی ہموت واشتق وغنی وفعل ما تشاء فالاسم العالی، اے میرے مرید سرسار عشق الہیوں خوش ہو جا، بے باک ہو جا، اور خوشی کے گیت گا، جو دل میں آئے وہ کر، میرا نام بڑی عزتوں والا ہے۔ یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول، بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے، جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خودکش حملے ہوتے رہے، بزرگوں نے بم پکڑنی چھوڑ دی، ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا، پھٹا، 55-60 لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور یعنی ظاہر مسلمان شہید ہی کہیں گے، کافر تو نہیں تھے نا، وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتے ہیں، تو دیکھو کس طرح بولے جی، شہید ہے، ٹھیک ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن نلت المنالی، اے میرے مرید نہ ڈر، اللہ میرا رب، اس نے مجھے بلند رتبہ دیا ہے، میں نے اس رتبے کے طفیل اپنی تمناؤں کو پا لیا ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یہ سارے اللہ کے شہر میرے حکم کے تحت، ان سارے پنڈان دیہاتاں شہراں وچ آرڈر میرا چلدا ہے۔ جعلی، جھوٹ، یہاں جیلوں میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے۔ اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا، کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا، مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے، کیا کچھ نہیں کر کے۔ وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے، اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر، وہ نہیں روکی جا رہی۔ سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے نا، اللہ نہ کرے سمندر آ جائے، میں تو ڈردا ہاں، ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے دیں کہ ایک بار چڑھے تو انہوں پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صاحب کے ہیں، ہاں وہاں پہ بھی دھماکہ ہو چکا ہے۔
تو سر یہ، اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا دیکھو، میں نے اس کو پھر جواب لکھا، میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو اب ان اولیاء کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا، کتنے رہ گئے ہو، اڑتے ساڑھے نکو واگ کے موج پہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر شہر کریا ہر ملک میں جتنے بھی اللہ کے شہر ہیں پہ میرا آرڈر چلتا ہے، تحت حکمی وقتی قبل قلبی قد سفالی، میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا. نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کخردلت علی حکم اتصالی. اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں، اور حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے، لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی. کتنا مشہور واقعہ ہے وہ جی، روح لے کر کھولی. خدا کا نام لو میرے بھائی، کچھ نہیں ہو سکتا. اور رب نے مجھے وہ نظر کا کمال دیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ سارے میرے سامنے ایسے گئے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. غوث پاک کو یہ کلام سکر والا نہیں، سکر والے اس طرح نہیں بات کرتے. سکر والے الگ حق کی صدائیں لگاتے ہیں. یار توجہ رہنا، سکر والے انل حق کی صدائیں لگاتے ہیں. سکر والے سبحانی معظم شانی کی صدا لگاتے ہیں. سکر والے ما فی جبت الا اللہ یہ صدا لگاتے ہیں کہ قمیص کے اندر خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس طرح کی صدائیں لگاتے ہیں. ان کا سکر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ اپنی نسبتوں کو بھی قائم رکھیں، اپنے عطا کی راہوں کو بھی بیان کریں اور اپنے رتبوں کو بھی. اس لیے حضرت سیدنا سیدی شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں او پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلاں عبدالقادر جیلانی نے جتنے دعوے کیے یہ اللہ کی طرف سے رتبہ ملا، اس کے بعد زبان پہ انہوں نے اس کمال کو لایا. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے. ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا، میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی صوفیوں نے بھی سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی، انجینئرنگ ہم کرنے لگے. یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر، اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ فلم آیا ہے واقعہ. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر. وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی، وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے. وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اور کہا اب اس کو کیا اپنی خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے 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 فقیری تھی. بالکل صحیح. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں، آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو، آپ خود بھی زندہ ہوگے اٹھ جاؤ گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے، کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ کہانیاں تھیں. اور پھر فرماتے ہیں اس میں بھی عبدالقادر جیلانی نے عاجزی کی ہے. نہیں آپ کو بات نہیں سمجھ آئی. فرماتے جتنی شان رب نے انہیں دی تھی اتنی بیان نہیں دی ہے.
मुर्दे जिंदे करते हैं, हवाओं पे आर्डर चले, दरियाओं पे आर्डर चले, तमाम वलियों की गर्दनों पे कदम हो, जो चाहे वो हो, जिससे मांगे, जो जिसके बारे में मांगे वो मिले, मुरीद की शफाअत का सवाल करे रद्द ना हो। हजरत शाह अब्दुल हक फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी ने इसमें भी आजिज़ी की है, यानी जितना रुतबा रब ने दिया हुआ उतना बयान नहीं किया आपने। जैसे रवाफिज ने मौला अली अलैहिस्सलाम पे झूठ बांधे, ठीक हो गया, खवारिज ने मौला अली अलैहिस्सलाम पे झूठ बांधे, इस तरह इन्होंने भी झूठ बांधे शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे। मौला अली से हम मोहब्बत करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हम मोहब्बत करते हैं। झूठ है, यानी ये हम मजाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं उड़ा रहे, उनकी तरफ झूठ मंसूब, बिल्कुल इसी तरह उनकी तरफ इन्होंने झूठ मंसूब किया है कि उन्होंने कहा है मैं मशरिक में हूँ, ये बहिजतुल असरार में लिखा है, मैं मशरिक में हूँ और मेरा मुरीद मगरिब में हो, उसका सितर खुल जाए तो मैं उसका सितर ढांप दूंगा। मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वहां उसका पर्दा इफ़्फ़त गिर रहा हो, रब ने मुझे वो ताकत और तसर्रुफ अता फरमाया हुआ है, वो ताकत अता फरमाई हुई है कि मैं उसके गिरते हुए पर्दे इफ़्फ़त को संभालने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। आप कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैं सुच्चा कादरी हाँ, सुच्चा कादरी होएगा जो भाई जी मीडिया के कैमरे सामने लवाए और फिर कहे जी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नाल ही अपनी तहमत खोल दे, तो वो आगे। वैसे मेरा मशवरा ये करने से पहले आप अंडरवेयर पहन लीजिएगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आप जो है आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जब हम ये मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम बुजुर्गों का नहीं उड़ा रहे हैं, बुजुर्गों का मजाक आपने उड़वाया है, हम नहीं कहते कि उन्होंने ये बातें कही हैं। और सर इधर मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करूं, मैं किसी को तो कुछ नहीं कहता, मैं अपने आप को टारगेट करता हूं कि अगर मैं अल्लाह का वली हूं, मैं गौस कुतुब और अब्दाल हूं, तो मुझ पे अल्लाह की लानत है कि नबी अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफ चोरी हो जाएं और मैं तो जनाब निगाह मारता हूं तो सातों ज़मीनों के नीचे देख लेता हूं और निगाह मार के जनाब वो मैं अर्श भी पढ़ लेता हूं और लोहे महफूज भी, तो मेरे पे अल्लाह की लानत है अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफ तलाश करके उस इल्म गैब के ज़रिए वापस ला के मीडिया में पेश करके पूरी की पूरी कौम को बरेलवी और बुजुर्गों का मानने वाला ना कर लूँ। सही लानत है कि नहीं? मैं किसी पे नहीं कर रहा, मैं अपने पे लगाता हूँ कि अगर मेरे पास ये कुछ हो, और मेरी बुजुर्गी पे भी लानत है कि मैं अगर निगाह मार के ये कुछ कर देता हूँ तो मैं यूट्यूब से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो गुस्ताखाना फिल्में चढ़ी हुई हैं मैं उनको डिलीट ना करवा सकूँ, तो लानत है मेरी इस बुजुर्गी के ऊपर। ठीक है, अगर आप कहें अल्लाह क्यों नहीं करवाता, अल्लाह नहीं करवाएगा सर, अल्लाह ने तो हुसैन का सर कटते हुए भी देखा है, अल्लाह ने तो काबे के ऊपर चढ़ाई होते भी देखी है, दुनिया अल्लाह ने रखी है बकदर एफर्ट। लेकिन आपका दावा है कि आपके बाबे ये सब कुछ करते हैं, तो दावा चूंकि आपका है, अल्लाह को तो दावा है ही नहीं है। किस आयत में लिखा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के साकेट में 2 उंगलियां दो तो करंट नहीं लगेगी? कोई नहीं, कोई नहीं। अगर एक बंदा कहता है मैंने औज़ु भी कलिमातिल्लाह पढ़ा और मैं जाके बिच्छुओं की सरजमीन में जाके छलांग मार दूं, ऐसा तो नहीं होगा। वो खुद अपने ऊपर तकदीर गालिब करवा रहा है, जो अपने ऊपर तकदीर खुद गालिब करवाता है ना, फिर दुआ वाला उससे साया उठ जाता है। ठीक, क्योंकि जब आप खुद मरना चाह रहे हैं तो ठीक है मरो फिर। तो मैं कहता हूं मेरी बुजुर्गी के ऊपर लानत है कि मेरी बुजुर्गी है, मैं निगाह मार के ये करता हूं और मैं यूट्यूब से वीडियोस ना डिलीट करवा सकूं नबी अलैहिस्सलाम की। सर ये अब आप भी जरा सोचें कि आपने इन लोगों के बारे में इतना कुछ क्लेम किया हुआ है, ये कहां के आशिक़े रसूल हैं अगर ये वीडियोस नहीं डिलीट करवा सक रहे? हमें तो इख्तियार होता, हम तो एक निगाह मार के करते हैं, हम कहेंगे लानत हमारी बुजुर्गी के ऊपर। और इससे भी बड़ी बात मेरी बुजुर्गी पे लानत है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इमाम काबा और मस्जिद नबवी के इमाम जो है ये गुस्ताखे रसूल हैं, नजदी हैं, तो सर मेरे ऊपर लानत है कि मैं रोजाना 5 दफ़ा उसी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हूँ जहाँ के ऊपर गुस्ताखों का कब्जा है। मैं निगाह मार के उन गुस्ताखों को वहां से हटा क्यों नहीं देता? सही, हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी। जी दूए पासे कहते नहीं, वो जी देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, आपको वुजू करवाया करता था, एक बार उसने लोटे की जो टूटी है ना वो किबला रुख नहीं रखी। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है कि किबला रुख टूटी रखनी है लोटे दी? दसो। तो वो जनाब उनको इतना जलाल आया, उन्होंने एक निगाह मार के ना मुरीद को जलाकर भस्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरी निगाह लोटे की तरफ मारी तो लोटा फिर किबला रुख हो गया। ज़ाहिर लोटे ने तो नहीं मरना ना, लोटे ने कहा लो मनु साड़न लगे ने, लोटा आप ये उन्होंने सीधा कर दिया, ठीक है ना।
اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بج جاندی مریض تے بج جاندہ نا بج کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. صحیح. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو, جیلم کے پل کو, سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی, ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ کی حفاظت نہیں کر سکے. صحیح. وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے. اچھا سمندر نہیں چڑھنے دیتے لیکن جدو بارش ہوندی ہے نا تے سارا گٹراں دا پانی پورے کراچی کا پتہ سیوریج زیرو ہے, وہ نیچی جگہ ہے نا, سیوریج نہیں بزرگاں نے قابو آ رہا, سمندر روکیا, بڑا کام کیتے چھوٹا کام ہونے کو ہو ہی نہیں رہا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام بندہ جو بالکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو, وہ اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا؟ نہیں. سر گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں نہ پڑھتے, ان کے محلے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں نا تو وہ مالک مکان کہندے نے کرایہ دار اتھوں کڈو جی ساڈے بچے خراب ہون گے. تو تواڈے سارے بزرگاں دے مزارات دے اوتے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے لوگاں دی آخرت بنانے دی, دنیا دی بربادی دا بھی سارا سامان اوتھے وک رہا ہے. آپ ذرا وہ دیکھ لینا سرعام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا, اقرار الحسن مجاہد ہے, ویل ڈن. دیکھا جو کھڑے لوگ ہیں ان کو کھڑے لوگ پسند آتے ہیں, دلیر آدمی ہے. تو اس نے وہ سارا وہ کراچی والے مزار کا بھی کچا چٹا کھول دیا ہے کہ ساری جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے, انہوں نے سر باقی شہر کی ڈیوٹی کا سامان لی ہے. تو سر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں, ہم کتنا اور آپ کا کریں, خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اس کے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئیں. ٹھیک ہو جزاکم اللہ. خود میں کسی کی کیا بات ہے, ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے, کیوں جی؟ صحیح. میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں, میں 15 دن رہا ہوں, میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی اس میں پریشانی لی کون سی بات ہے, جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائے, نہیں 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 ایسا نہیں ہے, نا جناب. ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے, انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے, کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا, اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک کہ صحابہ کرام نے تو نگاہ مار کے جناب وہ ڈوبیا بیڑا نہیں تاریا. میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام تھے نا, حضرت موسیٰ کے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے, حضرت عثمان نے ان کو بڑے ایریے پہ کیا. تو حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھ کے نا بحری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا تو بتایا گیا کہ سر اس زمانے میں لائف بوٹس تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ جب بحری بیڑا ڈوبے گا نا تو ایک بھی نہیں بچے گا. تو حضرت عمر نے سمندری جہاز سے روک دیا کہ میں مسلمانوں کی لائف سٹیک پہ نہیں لگا سکتا. ان کو چاہیے تھا ایک بزرگ بھرتی کر لیتے جو مسلح ڈال ڈال کے سمندروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھ کے دریا کراس کر جاتے ہیں. حضرت عمر کو تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا نا جی وہ فجر پڑھتے سن جی مکہ شریف, زور پڑھتے سن مدینہ شریف, تے مغرب عشاء جا کے نا پتہ نہیں جمع تو نہیں کرتے ہونے, جا کے پڑھتے سن بیت المقدس, پھر فجر اتھے پڑھتے سن. ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کو تو یہ بات پتہ نہیں تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب گھر لیا تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے, آپ نے فرمایا یہ تو نے گھر لیا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا ادھر کیوں قریب گھر لیا؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آنا پڑتا تھا, بڑی مشکل سے جماعت میں پہنچتا تھا, تھک جاتا تھا, تو کیونکہ میں اڑ تو سکتا نہیں ہوں, تو بزرگوں کا کام ہے اڑنا. ٹھیک ہے, یہ میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں, یہ انجینئرنگ ہو رہی ساتھ ساتھ. تو آپ نے فرمایا اتنی دور سے تم چل کے آتے تھے, جتنے قدم تم چلتے تھے تمہیں ثواب ملتا تھا. وہ صحابی نے جناب مکان بیچ کے پھر واپس ادھر چلے گئے. صحیح. تو بزرگ تھے اڑتے پھرتے نے, وہ تو بیچارے دوسرے محلے سے آ کے تھک جاتے تھے. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں, کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. جو کرامات بھی ملتی ہیں, میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 131 ABCD, جس میں نے صحابہ کی کرامات, نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے, اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے.